السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برہمن آباد سے اردو تک۔ برہمن آباد پہنچ کر جے سنگھ نے چاروں طرف ہرکارے دوڑائے۔ راجہ دہر کی شکست سے پہلے ملتان سے لے کر راجپوتانہ تک کئی راجہ اور سردار اپنی اپنی افواج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن نیرون کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کرنے کی بجائے سیوون اور سوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی تو انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ برہمن آباد کے قریب فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے انہیں ابھی کافی وقت ہے۔ جون میں دریائے سندھ بھی زوروں پر تھا اور کسی کو یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے کے لیے پانی اتر جانے کا انتظار نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے راستے کی منازل نہایت سکون اور اطمینان سے طے کی۔ راجہ دہر کو بذات خود اپنے اندازے سے بہت پہلے محمد بن قاسم کے مقابلے میں صف آرا ہونا پڑا اور بہت دور دراز سے آنے والے بہت کم مددگار وقت پر پہنچ سکے۔ سندھ کی افواج کی شکست اور اس سے زیادہ راجہ دہر کی موت کی غیر متوقع خبر نے ان میں سے اکثر کو بددل کر دیا اور جے سنگھ کی مدد کے لیے برہمن آباد پہنچنے کے بجائے واپس ہونے لگے۔ جے سنگھ ان لوگوں کی مدد کے بھروسے پر ایک اور فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، چنانچہ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ راجہ دہر مرا نہیں، وہ شکست کھانے کے بعد جنوبی ہند کے راجاؤں کی مدد حاصل کرنے کے لیے جا چکا ہے اور چند دنوں تک اپنے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر برہمن آباد پہنچ جائے گا۔ جے سنگھ کے ہرکاروں نے مایوس ہو کر لوٹنے والے راجوں اور سرداروں کو یہ خبر سنائی تو وہ آخری فتح میں حصہ دار بننے کی امید پر یکے بعد دیگرے اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ محمد بن قاسم کے پاس یہ خبریں پہنچی تو اس نے فوراً پیش قدمی کی۔ جے سنگھ کے جھنڈے تلے قریباً 50,000 سپاہی جمع ہو چکے تھے، اس لیے اس نے شہر سے باہر نکل کر محمد بن قاسم کا مقابلہ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج میں بھی سندھ کے عوام کے علاوہ کئی سردار شامل ہو چکے تھے۔ ان سرداروں کی قیادت بھیم سنگھ کے سپرد تھی۔ برہمن آباد کی دیواروں کی باہر گھمسان کا رن پڑا۔ جے سنگھ کے راجپوت ساتھی نہایت بہادری کے ساتھ لڑے اور سندھی سپاہی عربوں کے جھنڈے تلے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ کر بددل ہو گئے۔ بھیم سنگھ کے بعد پرانے ساتھیوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آ ملے۔ پھر بھی جے سنگھ کو نئے مددگاروں کی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھا، اس نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ تیسرے پہر سندھی افواج کے پاؤں اکھڑ گئے اور جے سنگھ 20,000 لاشیں چھوڑ کر میدان چھوڑ کر جنوب کی طرف بھاگ نکلا۔ برہمن آباد کے شاہی محل کے ایک کمرے میں راجہ دہر کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب رانی سنہری مسند پر رونق افروز تھی۔ رانی کا نام لاڈھی تھا، اس کے خوبصورت چہرے پر حزن و ملال کے آثار تھے۔ چند خادمائیں اور امرا ارد گرد ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ پرتاپ رائے سر جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور رانی کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، مہارانی، جے سنگھ کو شکست ہو چکی ہے اور دشمن تھوڑی ہی دیر میں شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ اب ہمارے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم سرنگ کے راستے نکل سکتے ہیں۔ رانی نے ترش روئی سے جواب دیا، شکست کے متعلق میرے پاس اطلاع لانے کے لیے محل کی عورتیں کافی تھیں، تم میدان چھوڑ کر کیوں آئے؟ مہارانی کی حفاظت میرا فرض تھا، اب باتوں کا وقت نہیں، چلیے میں سرنگ کے ذریعے دوسرے سرے پر گھوڑوں کا انتظام کر چکا ہوں، آپ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر اردر پہنچ سکتی ہیں۔ رانی نے تنگ کر کہا، میں تمہارے جیسے بزدل کی حفاظت میں جان بچانے پر ایک بہادر دشمن کے ہاتھوں موت کو ترجیح دوں گی۔ پرتاپ رائے نے کھسیانہ ہو کر کہا، یہ میرے ساتھ انصاف نہیں، میں آپ کا ایک وفادار خادم ہوں، تمہارے لیے انصاف کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کہتے ہی رانی مسند سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرتاپ رائے نے پریشان ہو کر کہا، مہارانی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی بھلائی کی بات کہتا ہوں۔ رانی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم اس ملک کے سب سے بڑے دشمن ہو، سندھ پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ مہاراج کو عربوں کے ساتھ جنگ مول لینے کے لیے تم نے ورغلایا تھا، جے رام کو تم نے ہمارا دشمن بنایا۔ بھیم سنگھ، اودھے سنگھ جیسے بہادر سپاہی تمہاری وجہ سے دشمن کے ساتھ جا ملے۔ پچھلی جنگ کے میدان میں سب سے پہلے بھاگنے والے تم تھے اور اب تم میری جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان کے خوف سے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔
عرب عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے ہماری وجہ سے شاید وہ تمہیں بھی چھوڑ دیں۔ پرتاپ رائے نے کہا، مہارانی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سنیے، دشمن قلعے میں داخل ہو رہا ہے، اب کوئی دم میں ادھر آنے والا ہے۔ اگر آپ کو اس کی قید کی ذلت کا خوف نہیں تو میں جاتا ہوں۔ پرتاپ رائے نے یہ کہہ کر واپس مڑنا چاہا، لیکن رانی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور ایک چمکتا ہوا خنجر دکھاتے ہوئے کہا، ٹھہرو، ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا۔ پرتاپ رائے نے لوگوں کو ننگی تلواروں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے دیکھا تو ایک طرف جست لگا کر تلوار سونت لی۔ رانی ایک درباری کے ہاتھ سے تلوار لے کر آگے بڑھی اور بولی، بزدل، تمہارے ہاتھ تلوار اٹھانے کے لیے نہیں، چوڑیاں پہننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پرتاپ رائے نے ایک زخمی درندے کی طرح رانی پر حملہ کیا، لیکن وہ اچانک کترا کر ایک طرف ہو گئی۔ پیشتر اس کے کہ پرتاپ رائے دوسری بار تلوار اٹھاتا، 4 سپاہیوں کی تلواریں اس کا سینہ چھلنی کر چکی تھیں۔ قلعے کے چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ رانی نے محل کے بلا خانے کے ایک دریچے سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ قلعے کے دروازے پر سندھ کے پرچم کی بجائے اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ نیچے کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج جمع ہو رہی تھی۔ سب سے آگے ایک نوجوان سفید گھوڑے پر سوار تھا اور سندھ کے بے شمار سپاہی محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک درباری نے سفید گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، محمد بن قاسم وہ ہے۔ رانی غضب آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بوڑھے سردار نے آگے بڑھ کر کہا، مہارانی، اب بھی بھاگ نکلنے کا وقت ہے۔ رانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر و کمان چھین کر محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھتے ہوئے کہا، بھاگنے والے راجوں اور رانیوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور رانی کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے دائیں ہاتھ ایک دروازے کی طرف مبذول ہو گئی۔ بھیم سنگھ چند سرداروں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ رانی نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دوبارہ محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھنے لگی۔ نیچے سے چند سپاہیوں نے شور مچایا اور محمد بن قاسم اچانک ایک طرف جھک گیا۔ پیشتر اس کے کہ بھیم سنگھ بھاگ کر رانی کا ہاتھ روکتا تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ رانی نے اپنا وار خالی دیکھ کر دوسرا تیر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کمان چھینتے ہوئے کہا، مہارانی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ بھگوان کا شکر ہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ورنہ آپ ایک فاتح لشکر کے انتقام کا تصور نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی سپہ سالار کی موت ان کی فوج کا حوصلہ پست کر سکتی ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ یہ وہ فوج نہیں جو سپہ سالار کی موت کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، ان کا ہر سپاہی سپہ سالار ہے۔ رانی نے جذبات کی شدت سے آپ دیدہ ہو کر بھیم سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، بھیم سنگھ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اب تک تم اپنا بدلہ نہیں لے چکے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ عرب قیدی کہاں ہیں؟ قید خانے سے صرف سرندیپ کے ملح ملے ہیں۔ مجھے وہاں سے معلوم ہوا کہ عرب کے قیدی راجہ کی موت کے بعد اس محل میں لائے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے پہرے دار نے بتایا ہے کہ پرتاپ رائے بھی آپ کے ساتھ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کہیں اس کے کہنے میں آ کر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی ہو۔ رانی نے کہا، فرض کرو اگر میں نے کوئی بدسلوکی کی تو؟ مسلمان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن پرتاپ رائے کو وہ شاید قابل معافی نہ سمجھیں۔ رانی نے کہا، اگر میں نے اپنے حکم سے انہیں قتل کروا دیا ہو تو؟ بھیم سنگھ نے چونک کر جواب دیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ سندھ کو ابھی اور برے دن دیکھنے ہیں، لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں۔ میں محمد بن قاسم کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قیدیوں کے متعلق مہاراج اور پرتاپ رائے کے خطرناک ارادوں کی مخالفت کی ہے، اور وہ اس لیے آپ کے احسان مند ہیں۔ رانی نے کچھ سوچ کر کہا، اگر میں ان قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دوں تو وہ یہاں سے واپس چلا جائے گا؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، فاتح لشکر کو کوئی شرط ماننے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس کے ساتھ مصلحت کے جو موقع ملے ہیں وہ ہم نے طاقت کے نشے میں ضائع کر دیے ہیں، اور وہ اپنی فتوحات کے سیلاب کو ہندوستان کی آخری سرحد تک لے جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اردور پر حملہ کریں گے؟ ہاں، وہ شاید 2-4 دن کے اندر ہی اردور کی طرف پیش قدمی کریں، اور میں بھی اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اردور کی حفاظت راجکمار ففی کر رہا ہے، اور آپ شاید یہ پسند نہ کریں کہ وہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا جائے۔
قیدیوں کو محمد بن قاسم کے حوالے کر کے آپ اس کی جان بخشی کروا سکتی ہیں۔ اس کے پاس جس قدر سپاہی ہوں گے اس سے زیادہ سپاہی اب محمد بن قاسم کی فوج میں سندھ سے شامل ہو چکے ہیں۔ راجکمار جس قدر بہادر ہے اسی قدر ناتجربہ کار ہے، وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ رانی نے پھر تھوڑی دیر تذبذب کے بعد کہا، میں نے سنا ہے کہ عربوں کو دولت کا بہت لالچ ہے، اگر وہ واپس جانے پر رضامند ہو تو میں انہیں برہمن آباد کے علاوہ اردو کا خزانہ بھی دے سکتی ہوں۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، وہ ایک اصول کے لیے لڑتے ہیں، یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے۔ تمہارے دل میں عربوں کے لیے بہت عزت ہے، انہوں نے تم پر کیا جادو کیا؟ بھیم سنگھ نے چند قدم آگے بڑھ کر نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جادو، ادھر دیکھیے، ان کے جادو نے کس کس پر اثر نہیں کیا۔ رانی نے نیچے نگاہ دوڑائی۔ شہر کے سرکردہ سردار اور پروہت محمد بن قاسم کے گرد گھیرا ڈال کر اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ گھوڑے سے نیچے کھڑا انہیں ہاتھوں کے اشارے سے منع کر رہا تھا۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہارانی، دیکھا آپ نے، یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے۔ جب اس نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا اس کے پاس کل 10,000 سپاہی 12,000 سپاہی تھے، اور اب ہمارے اپنے ملک سے 30-40 ہزار کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس جسم کے بچاؤ کے لیے ڈھالے ہیں، لیکن محبت اور اخلاق سے دلوں کے قلعے فتح کرنے والے حملہ آور کا کوئی علاج نہیں۔ سندھ کی آئندہ نسلیں محمد بن قاسم کو اپنے دشمن کی بجائے اپنا بہترین دوست کے نام سے یاد کریں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں بزدل نہیں، میں شکست کھا کر زندہ واپس آنے کی نیت سے رس بیلا نہیں گیا تھا، لیکن کاش وہ مجھے اس وقت اٹھا کر اپنے سینے سے نہ لگاتا جب میں زخموں سے چور تھا۔ اس نے مجھے موت کے منہ سے چھینا، میرے زخموں پر مرہم رکھا، میری تیمارداری کی، اور میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں مہاراج کے پاس اس لیے آیا کہ انہیں آگ میں کودنے سے بچا سکوں، لیکن میرے اور پتا جی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو مسلمان اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا درد ہے، اور میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو تباہی سے بچا سکوں۔ اگر قیدی آپ کے قبضے میں ہیں تو انہیں میرے حوالے کر دیجئے، وہ آپ کے محل کے دروازے کے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ یہاں ہیں تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ کوئی سپاہی محل کے اندر پاؤں نہ رکھے۔ رانی نے ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ بھیم سنگھ اپنے ساتھیوں کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دے کر رانی کے ساتھ ہو لیا۔ رانی اسے پہلے اس کمرے میں لے گئی جہاں پرتاپ رائے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جب رانی نے اسے یہ بتایا کہ پرتاپ رائے اس کی خواہش سے قتل ہوا ہے تو بھیم سنگھ نے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ آپ کو دشمن اور دوست کی تمیز ہو گئی ہے۔ رانی نے جواب دیا، میں اسے شروع سے اپنا دشمن سمجھتی تھی، لیکن کاش مہاراج میری بات مانتے۔ اب اگر تم عرب قیدیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کونے کے کمرے میں موجود ہیں۔ مہاراج نے اپنی زندگی میں میرا کہا نہ مانا، ان کی موت کے بعد میں نے قیدیوں کو اپنے پاس مہمان رکھا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کی نیت سے نہ تھا، بلکہ میں شروع سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پرتاپ رائے نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ دریغ نہ کرتا۔ بھیم سنگھ نے کہا، بزدل ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں، قیدی اب کیا محسوس کرتے ہیں؟ رانی نے جواب دیا، جہاں تک میرا بس چلا ہے میں نے انہیں کوئی تکلیف نہیں دی، چلو تم دیکھ لو۔ بھیم سنگھ نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ محمد بن قاسم خود یہاں آ کر دیکھ لیں، اسے تشویش ہے۔ رانی نے جواب دیا، جاؤ اسے لے آؤ۔ رانی کی رہنمائی میں محمد بن قاسم، زبیر، خالد، نہید اور زہرا کے علاوہ چند سالار محل کے کونے کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ علی خالد کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ رانی اس سے پہلے خود اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا حال سنا چکی تھی۔ خالد اور زبیر یکے بعد دیگرے مردوں سے بغل گیر ہوئے۔ عورتوں نے نہید کے ساتھ گلے مل کر تشکر کے آنسو بہائے۔ محمد بن قاسم نے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ مردوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور عورتوں کو تسلی دی، اور سب سے آخر میں رانی سے مخاطب ہوا، نیک دل خاتون، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رانی نے محمد بن قاسم کی طرف غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ الفاظ رسمی نہیں۔ محمد بن قاسم نے خالد اور زبیر سے کہا، میرے لیے ابھی بہت سا کام باقی ہے، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر قیام گاہ میں پہنچ جاؤ۔ رانی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، یہ لوگ اس محل میں رہ سکتے ہیں؟
محمد بن قاسم نے جواب دیا، شکریہ، لیکن آپ کو تکلیف ہوگی۔ رانی نے کہا، اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل اردو چلی جاؤں اور یہ سارا محل آپ کے لیے خالی ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ کو یہ کیسے شک ہوا کہ مسلمان مہمان نوازی کا بدلہ یوں دیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اردو جانا چاہتی ہیں تو میں برہمن آباد کے چند سردار آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ رانی نے سر سے پاؤں تک محمد بن قاسم کو دیکھا اور کہا، اگر میں اردو چلی جاؤں تو کیا وہاں آپ کی افواج میرا تعاقب نہ کریں گی؟ محمد بن قاسم نے کہا، اردو ظلم کی بادشاہت کا آخری قلعہ ہے اور میں اسے فتح کرنے کا ارادہ ترک نہیں کر سکتا۔ میں وہاں ایسے قید خانے کا حال سن چکا ہوں جس میں ابو الحسن جیسے کئی اور قیدی دم توڑ رہے ہیں۔ رانی نے کہا، لیکن ابو الحسن تو فرار ہو چکا ہے اور اردو کے قید خانے میں باقی قیدی ہماری رعایا ہیں، ان کے متعلق سوچنا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ کا قانون ہمارے قانون سے اچھا ہے تو اسے اپنے ملک میں چلائیے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجیے۔ عربوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہمیں کافی سزا مل چکی ہے، لیکن ہم یہ مقصد لے کر اٹھے ہیں کہ ملک خدا کے لیے ہے اور قانون بھی خدا کا ہونا چاہیے۔ ہم راجا اور رعایت کی تفریق مٹا کر تمام انسانوں کو ایک سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ ہم جبر و استبداد کی بجائے عدل و انصاف کی حکومت چاہتے ہیں۔ رانی نے کہا، لیکن راجا اور رعایت کا جھگڑا تو ہندوستان کی ہر سلطنت میں ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح باقی ہندوستان پر دوسرے انسانوں کا قانون نظر انداز کر رہے ہیں، اسی طرح اردو کو بھی اپنی حالت پر چھوڑ دیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کو ہمارے متعلق غلط فہمی ہے۔ اردو ہماری آخری منزل نہیں، میں ہندوستان کی آخری حدود تک اس کا انقلاب کا پیغام لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سندھ سب سے پہلی ہماری توجہات کا مرکز اس لیے بنا کہ یہاں ستم رسیدہ انسانیت کی دبی ہوئی آواز ہمارے کانوں تک سب سے پہلے پہنچی۔ رانی نے پھر غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، تو آپ تمام ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، میں تمام ہندوستان پر اسلام کی فتح چاہتا ہوں، اور یہ ایک خواب نہیں۔ رانی نے کہا، یونان سے سکندر بھی یہی ارادے لے کر آیا تھا اور آپ اس سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن سکندر بادشاہوں کے مقابلے میں شہنشاہ بن کر آیا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے آزادی دلوانا نہ تھا، بلکہ انہیں اپنا غلام بنانا تھا۔ میں خدا کی زمین پر انسان کی بادشاہت سے منکر ہوں۔ اسے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اسے انسانوں کی مدد کا بھروسہ تھا، لیکن مجھے اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس نے اپنے سپاہی اس سے اس لیے بگڑ گئے، اور میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو کل تک میرے دشمن تھے آج میرے ساتھی ہیں، اور یہی میری فتح نہیں، اسلام کی صداقت کی فتح ہے۔ رانی نے مایوس ہو کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اردو پر ضرور حملہ کریں گے؟ یہ میرا فرض ہے۔ رانی نے ملتجی ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ برہمن آباد اور اردو کے درمیان کوئی ایسی خندق نہیں جسے آپ پاٹ نہ سکیں، لیکن اگر آپ مجھے کسی نیک سلوک کے مستحق سمجھتے ہیں تو میرے بیٹے پر رحم کریں، وہ آپ کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ آپ مجھے اردو جا کر اسے سمجھانے کا موقع دیں۔ اسے جے سنگھ نے یقین دلایا ہے کہ مہاراج مرے نہیں، زندہ ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اب مقابلے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیار ڈال دینے کے بعد آپ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اگر آپ کو اس کا سندھ میں رہنا ناگوار ہو تو میں اسے کہیں دور لے جاؤں گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہوگی، بلکہ حق کے مقابلے میں باطل کی علمبرداری سے دستکش ہو جانے کے بعد ہم اسے قابل احترام سمجھیں گے۔ آپ کب جانا چاہتی ہیں؟ میں آج صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گی۔ سندھ کا دارالحکومت اگرچہ اردو تھا، لیکن برہمن آباد کی سیاسی اور فوجی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ بھی شہر سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو خطوط حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کو بھیجے، ان میں اس نے لکھا ہے کہ سندھ میں قوت مدافعت عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اردو کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہاں کی افواج لڑے بغیر ہتھیار ڈال دے گی، اور اگر انہوں نے مزاحمت بھی کی تو یہ معرکہ سندھ کے باقی معرکوں کے مقابلے میں نہایت غیر اہم ہوگا۔ سندھ کا آخری اور غالباً مضبوط ترین شہر ملتان ہے، اور اس کی مذہبی تقدیس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید پنجاب کے بعض راجا بھی ملتان کے سندھی حاکم کا ساتھ دیں۔
لیکن مجھے خدا کی مدد پر بھروسہ ہے۔ برہمن آباد کی فتح سے پہلے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی ہدایات وصول ہو چکی تھیں کہ وہ دشمن کی بے جا ناز برداری نہ کرے، لیکن محمد بن قاسم نے ان کے خطوط کے جواب میں اس بات کی وضاحت کی کہ سندھ کے باشندے ترکستان اور سپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور نیک سلوک کے بعد ان سے بغاوت کی توقع نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کل تک جو سپاہی ہمارے خلاف شمشیر بکف تھے، آج ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ لاڈھی رانی برہمن آباد کے چند سرداروں کی معیت میں اردور پہنچی۔ اس نے اپنے بیٹے کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا باپ زندہ ہے، لیکن ففی کی سوتیلی ماں نے ہتھیار ڈال دینے کی تجویز کی مخالفت کی اور اسے تانا دیا کہ تمہاری ماں ملش دشمنوں کی اعلی کار بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے پروہت نے یہ مشہور کر دیا کہ لاڈھی رانی مسلمان سپہ سالار سے ہم کلام ہو کر اپنا دھرم بھرشٹ کر چکی ہے۔ مختلف زبانوں کی حاشیہ آرائی کے ساتھ یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔